یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ فاتحہ کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور اس میں کل 7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے اسما ہیں اور کسی چیز کے زیادہ اسما اس چیز کی زیادہ فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ بہت شرف اور فضیلت والی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے دیگر اسما یہ ہیں: ام القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی، الوافیہ، الکافیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الشفاء، سورۃ الصلاح، سورۃ الرقیہ، فاتحۃ الکتاب۔ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو۔ قرآن کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے، نماز میں قرأت کا افتتاح بھی اسی سورت سے ہوتا ہے، اسی لیے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، شیطان، رجیم مردود، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسمی شروع کرتی ہوں نام سے، اللہ کے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، ربی پالنے والا، عالمین تمام جہانوں کا، الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے رحمت والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، دین بدلے کے، روز جزا کا مالک ہے، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا چلا ہمیں، صراطا راستہ، مستقیم سیدھا، ہم اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراطا راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان کے اوپر، صراط الذین انعمت علیہم
راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیری نہ، مغضوبی نہ غضب کیا گیا، علیہم ان کے اوپر، وا اور لا نہیں، ضالین گمراہوں کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا یا بہکے ہوئوں کا۔ لفظی و بامحاورہ ترجمے کے بعد اب سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے تعوذ کی تفسیر جان لیتے ہیں۔ استعاذہ، اعوذ استعاذہ سے بنا ہے۔ استعاذہ کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آنا۔ شیطان کا لفظ شطن سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا۔ لفظ شیطان کو شیطان اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ رجیم کا لفظ رجم سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے سنسار کرنا، قتل کرنا، لعنت کرنا اور دھتکارنا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی ہے، اس کو دھتکار کر راندہ بارگاہ کر دیا ہے، اس وجہ سے اس کو رجیم کہتے ہیں۔ بسم اللہ عربی زبان میں با متعدد معنی کے لیے آتا ہے، اور اس میں تفصیل ہے کہ بسم اللہ میں با کس معنی میں ہے۔ علامہ زرمخشری کی تحقیق یہ ہے کہ بسم اللہ میں با مسابقت اور ملابست کے لیے ہے، یعنی شروع کرنے کا فعل اللہ تعالیٰ کے نام سے ملابس ہے اور اس کے نام کے ساتھ شروع ہے۔ رحمان کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو، اور اس معنی کا مصداق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رحمان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر جائز کرنا جائز نہیں ہے۔ رحیم کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے غیر پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رحیم کا معنی ہے جو بہت رحم کرتا ہو۔ قرآن مجید میں رحیم کا اطلاق اللہ پر بھی ہے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ قرآن مجید کے بیان کردہ مضامین یہ ہیں۔ نمبر 1، توحید۔ نزول قرآن کے وقت دنیا میں بالعموم بت پرستی کا دورہ تھا، اور کفار عرب توحید کے دعوے دار ہونے کے باوجود اپنے نظام میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف خالق اور رب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ استحقاق عبادت کے اعتبار سے بھی اس کو واحد ماننا ضروری ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ قرآن کا بیان کردہ دوسرا مضمون نبوت ہے۔ عام انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو جاننے کے لیے ناکافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور نبی چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو ماننا اللہ کو ماننا اور اس کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے نبی کے ماننے کو ضروری قرار دیا۔ تیسرا مضمون قرآن میں جو بیان کیا ہے وہ ہے عبادت۔ بدن، مال اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق صرف کرنا عبادت ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان خود اور اس کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اب وہ کس طرح اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق صرف کرے، یہ قرآن کریم نے تفصیل سے بتایا ہے۔ چوتھا مضمون قرآن کا وعدہ اور وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے پر انعام فرمائے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور بندے کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس وعد اور وعید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ قرآن کا بیان کردہ پانچواں مضمون قصص اور امثال ہے۔ گزشتہ امتوں کے صالحین کے واقعات اور نافرمانوں پر عذاب کی عبرت انگیز مثالیں قرآن کریم میں ملتی ہیں۔ قرآن کا بیان کردہ چھٹا موضوع معاد ہے۔
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مومنین کے لیے جزا اور کفار کے لیے سزا کا بیان معاد کہلاتا ہے۔ قرآن کا بیان کردہ 7واں موضوع دعا ہے۔ تمام تر عبادات کا خلاصہ اور اللہ سے دعا کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو ہدایت عطا فرمائے اور اس پر تا حیات برقرار رکھے، اور آخرت میں عذاب سے نجات، جنت نعیم، اپنی خوشنودی، رضا اور دیدار عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں ان تمام مضامین کو اجمال، اختصار اور اشارات سے بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی حمد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اپنی پرورش سے ان کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جن، یہ سب اپنے وجود میں کسی موجد کے اور اپنی بقا میں کسی رب کے محتاج ہیں، اور یہ سب ممکنات ہیں، اس لیے ان کو پیدا کرنے والا اور ان کو باقی رکھنے والا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ممکن تو پھر انہی کی طرح اپنے وجود اور بقا میں محتاج ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا موجد اور ان کا رب واجب بالذات ہو، اور واجب بالذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس کائنات رنگ و بو میں جو حسن اور کمال ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور حمد حسن اور کمال پر ہوتی ہے، تو تمام مماحد کا وہی مستحق ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں۔ اس آیت میں جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ تعریف کا مستحق صاحب کمال نہیں ہے، خالق کمال ہے، وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور مربی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ قرآن کا وہ پہلا مضمون ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، یعنی توحید۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے کیونکہ دنیا میں اس کا احسان مومنوں اور کافر دونوں پر ہے، اور آخرت میں رحیم ہے کیونکہ آخرت میں اس کا احسان صرف مومنوں پر ہوگا، کافروں پر نہیں ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مبارکہ مالک یوم الدین میں وعد اور وعید اور معاد کی طرف اشارہ ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مومنین کے لیے جزا اور کفار کے لیے سزا کی طرف اشارہ ہے، یعنی رب تعالی روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن مجید کا اہم مضمون عبادت، اور اس آیت مبارکہ میں ایاک نعبد یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین سے مراد اس میں قرآن کریم نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ قرآن مجید کا بہت اہم مضمون اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اس صورت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کی جائے، یعنی پہلے الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، جس کا ذکر ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں کیا، پھر خشوع اور خضوع کا اظہار کیا جائے، جس کا ذکر ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا، پھر اپنے عجز اور احتیاج کو بیان کیا جائے، احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو، پھر حرف مدعا زبان پر لایا جائے اور اس سے مانگا جائے، نیز یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جائے اور کیا نہ مانگا جائے، تو بتلایا اس طرح سے صراط مستقیم پر برقرار رہنے کی ہدایت مانگو، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتگان کا راستہ ہے، نہ ان کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا۔ سورہ فاتحہ کی چھٹی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر اللہ نے بیان کیا ہے، ان کا بیان اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر
69 اللہ عز و جل انعام یافتگان کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. مزید سورہ مریم آیت نمبر 57 میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نسل آدم سے انبیاء ہیں. سورہ فاتحہ کی آخری صورت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں گزشتہ امتوں کے واقعات اور مثالوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی وہ امتیں جن پر غضب نازل کیا گیا یا وہ امتیں جو گمراہ ہوئیں ان کے راستے سے ہمیں بچنے کی دعا کی تلقین کی گئی ہے. اس پروگرام میں ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ و تفسیر سیکھا ہے. آنے والے آئندہ پروگرامز میں ہم قرآن کریم کے آخری 20 صورتوں کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے، کیونکہ عموماً قرآن کریم کے آخری 20 صورتوں کی تلاوت نماز میں بکثرت کی جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم پہلے قرآن کریم کے آخری 20 صورتوں کی ترجمہ تفسیر سیکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.